بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حضرات، آج ہم شب قدر کی رات ہونے والی عبادات کا تفصیل سے ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ شب قدر کی رات کون سے معجزات ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کو کون دیکھ سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادات کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے فیوز و برکات کثرت سے حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت میں نازل فرمایا اور اس سورہ میں اس کی رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کا لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار و عبادات کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ صرف اس امت کو شب قدر ملی۔ شب قدر جیسی عظیم الشان اور انوار و برکات والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف امت محمد کو ملی۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمایا اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے، لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کی عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں سے عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے حد تک ہتھیار پہنے رکھا، تو مسلمان اس سے بہت متعجب ہوئے، تو اللہ عز و جل نے انا انزلنا نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں سے ایک آدمی نے فی سبیل اللہ کے لیے ہتھیار پہنے رکھا۔ شب قدر کی علامات اور متوقع رات۔ اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا لی گئی، لہٰذا شب قدر متعین نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کے بارے میں بتائے، لیکن مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے لہٰذا مجھ سے اٹھا لی گئی، پس تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخشش، صاف اور پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، یہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے گویا وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس رات شب قدر کو دیکھا ہے، یہ آخری عشرہ کے کسی طاق رات میں سے ہے، اور یہ رات انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے، نہ گرم ہے اور نہ ہی سرد ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے اور اس میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بسا اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودی عربیہ میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کس کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر پائی جائے اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ شب قدر کے عبادات کی اہمیت کا ذکر کریں گے اب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شب قدر کی عبادات کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ترجمہ: شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر کی عبادت میں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ امام بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا شب قدر کے، کیونکہ عبادت کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی عبادت ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں شب قدر کی تلاش میں عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ ہی تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں عبادات کے حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جس میں دعا نہ یا کم ہو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی دعا میں مشغول رہے۔ ہاں، اگر اس طرح نماز پڑھ رہا ہو کہ اس میں دعا بھی خوب کرے، آیات رحمت پر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے، آیات عذاب پر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، تو پھر یہ نماز بہتر ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کرے اور دعا بھی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث شریف میں قیام کا لفظ آیا ہے۔ اس قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسری نفلی عبادات کی جائے اور دعا بھی کی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا کرنے کو سکھایا۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ جب کسی آیات رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیات عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت میں نماز، قرات، دعا سب کو شامل کرتے۔ یہی بہتر طریقہ بھی ہے۔ شب قدر کی دعا۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے اور کون سی دعا مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ پلہ رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگو، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی مانگنے کو سکھایا ہے، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان میں نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی شب قدر میں معافی کا سوال کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اعمال کو اعمال صالحہ میں شمار نہیں کرتے، لہٰذا خود کو ایک گنہگار سمجھ کر معافی مانگنے کا سوال نہیں کرتے۔ وہ لوگ بدقسمت ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑی اہمیت کا عامل ہے، اس میں خوب عبادات کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ میں بھی تاک راتیں انوار و برکات سے پر راتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا بدنصیبی اور بدقسمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر محروم رہا وہ تحقیق کہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہا۔ تو ناظرین و حضرات، اللہ پاک ہمیں شب قدر کی رات تمام دعائیں و صدائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔